لا الہ الا اللہ. میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے. آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ. آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں، آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے. میں آج آپ کا نٹ بن کے، ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں: ڈوم، میراثی، بھنڈ، نٹ، پیرنا، میر عالم، جھتا. یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے. میں سارے لفظ اکٹھے کرے، آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراثی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے آپ کے در پر حاضر. آپ کا پیرنا، یہ ہمارے ہاں 7 نام ہوتے ہیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اگر بنی ہاشم دی خیر، یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت. میں نے پورا مراسم، اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو. یہ صبح کی بات، میں عصر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا. آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی. کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں. آپ کے ساتھ مجمع تھا. میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہیں. کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا تو آ کے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی. آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا. اسی میراثی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو. لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو. تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو یہ تصور میرے دل میں، اور میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. لا الہ الا اللہ.
الله ما